رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین سامعین، اہل سنت و جماعت، اہل اسلام، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، آج کی یہ محفل مبارکہ 9 اور 10 محرم الحرام درمیانی رات ہے، اور آج ضلع سجاول کے اس صوبہ سندھ کے اندر عظیم الشان درگاہ مقدسہ جو قادریہ اور غوثیہ نسبت کا ایک چشمہ فیض ہے، اور
مرجع ہے اس شاک مصطفیٰ کا جو اہل اللہ کی خاص نشانی ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے کا ڈیرا ہوتا ہے مخلوق خدا کے دل اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ ذکر خدا بھی سیکھتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کا سبق بھی حاصل کرتے ہیں اور دینداری اللہ کی محبت قرب الہیہ اور نفس اور شیطان اس کے اثر سے نکلنا بندے کے لیے جہاں مشکل ہوتا ہے وہاں اگر وہی کوشش وہ اللہ کے کسی مقرب اور نیک بندے کے قرب میں کرتا ہے تو یہ راہ اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں اعلان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہماری محبت میں جو بندہ کوشش کرتا ہے اور جہد سے کام لیتا ہے ہم اپنی معرفت کی راہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وہی بات جو اپنی کوشش سے دہائیوں کی سالوں کی محنت سے اور مجاہدہ سے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے وہ اللہ کے بندے کے قرب میں وہ منزل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہماری کوئی تجویز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن میں نص صریح اس پر موجود ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کے مومن کامل اور اعمال صالحہ سے مزین اور مزین اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا حضرت جبریل امین سید الملائکہ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل ہم یعنی اللہ رب العزت جل وعلا اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اور آسمانوں میں اعلان کر دے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اور جتنے بھی سکان ہیں رہنے والے ہیں آسمانوں میں وہ سب اس سے محبت کریں۔ اور جب جبریل امین علیہ السلام ان پر محبت پیش کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس محبت کو زمین پر پیش کرو، زمین پر پیش کرو، اہل زمین کے لیے پیش کرو، ان پر محبت پیش کر دی جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین سے
اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ محبت زمین پر پیش کی گئی، ہم نے رکھ دی محبت جی، کہاں تک اس کا اثر ہے؟ فرمایا سمندروں کی اور دریاؤں کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی تیرے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، سمندروں کی تہ میں مچھلیاں وہ بھی تیرے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اہل محبت ضروری نہیں کہ شہروں میں ہوں، آسان جگہ پر ہوں، لوگوں کے ہجوم کے قریب ہوں۔ اللہ کا بندہ جہاں بیٹھ جائے مخلوق وہیں پہنچ جاتی ہے، دور دراز بیٹھے گا تو وہاں بھی پہنچے۔ آج ملک میں جو حالات ہیں، کرونا اور بھادوں کے موسم میں مسلسل بارشیں، یہ موانع ہیں، کہیں بھی بڑا اجتماع اور مسلمانوں کا جمع کرنا اس کے لیے مشکلات ہیں۔ مگر میں جب یہاں پہنچا ہوں اور اس عظیم الشان مرکز اور اس کا روحانی ماحول اور یہ عظیم المرتبت نہ صرف عمارت ہے بلکہ اس کا ماحول بھی نورانی اور روحانی ماحول ہے۔ تو اس ماحول میں کوئی معنی نہیں، ان موانع میں سے کوئی معنی نہیں۔ ہر مسلمان اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور کامل یقین، اللہ کی توحید پہ کامل یقین کے ساتھ یہاں موجود ہے، اور ان کے چہرے پر نور ہیں اور حسن عقیدہ اور حسن عقیدت سے جگمگاتوں چہروں کے ساتھ ہزارہ افراد یہاں موجود ہیں۔ تو اس کا سبب یہ خاص رات بھی ہے، خاص ذکر بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں نا کہ بھیڑ اتنی کیوں ہے شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، اخلاق جمیلہ و حسنہ کا مرقع جب شیخ و مرشد ہوگا تو میں نے حدیث مبارکہ بھی عرض کی اور آیت کریمہ بھی تلاوت کی، اس کی طرف اللہ کے بندوں کے دل کھینچے چلے آئے۔ اور آپ کے سامنے شیخ طریقت، رہبر شریعت اور فیض درجت والا مرتبت اور بالا منزلت اور حضور غوث الثقلین و غیث الکونین، غوث الارض والسماء، غوث الجن والانس، امام الاولیاء سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ کی درگاہ اقدس کے اور نسبت پاک کے حامل اور ان کے فقیر کامل حضرت شیخ طریقت مولانا حافظ غلام محمد صاحب محمودی
مد ظلہ، وہ مرقع ہیں جو مزین ہیں اس نسبت کے فیوز و برکات سے، اور آپ کے لیے سجائے بیٹھے ہیں نسبت اہل بیت کی وہ محفل کہ جس محفل میں آنا اور محبت سے اس کا سننا نہ صرف دنیا کی فلاح کا باعث ہے بلکہ آخرت میں یہ نبی علیہ السلام کی رفاقت اور قرب کی نشانی ہے۔ جزاک گرامی قدر سامعین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ذکر ہے اہل بیت اطہار کا۔ اہل بیت اطہار کا ذکر ہے۔ اہل بیت بھی ہیں، اطہار بھی ہیں۔ اخیار بھی ہیں، اطہار بھی ہیں، اور ہر مومن و مومنہ پر ان کے ساتھ چاہت، پیار اور محبت و الفت شریعت مطہرہ سے فرض عین ہے۔ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ مسجد شریف ہے اور خوبصورت مسجد ہے، عظیم مسجد ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہوتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حق نہیں کہ وہ مسجدیں بنائیں، بنا بھی دیں تو آباد نہیں ہوتی۔ جن کا ایمان کامل ہے اللہ ان کو توفیق دیتا ہے کہ اللہ کا گھر بناتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اللہ کا گھر بنا دیں تو ان گھروں کی رونق قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا گھر ہو اس میں اللہ کے بنا کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس میں۔ مسجدیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، تو ہم اس میں اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، خدا کی یاد کے لیے، اللہ کا گھر ہے۔ تو جس کا گھر ہوتا ہے جو اس کا غیر ہو، جو آپ کا غیر ہو، آپ کے گھر میں
اس کا کوئی نام نہیں لے سکتا، لے گا تو آپ غصے کریں گے۔ آپ کو پسند آئے گا کہ آپ کے غیر کا ذکر آپ کے گھر میں کیا جائے؟ تو اللہ کو کیسے پسند آتا ہے کہ اس کے غیر کا ذکر اس کے گھر میں کیا جائے؟ یہ سوال ہے آپ کے پاس، حیدرآباد سے بھی آ سکتا ہے، ٹنڈو اللہ یار سے بھی آ سکتا ہے، ٹھٹھا سے بھی آ سکتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ مسجد اللہ کی بناتے ہو، ذکر بندہ کو کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم غیر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر اللہ اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں محبت سے ذکر کرتا ہے۔ محبت سے ہاتھ کھڑا کریں۔ برادران اسلام غور کرو، یہ مسجدیں سب کی سب بیت اللہ شریف کا فیضان ہیں، مسجد نبوی شریف کا فیضان ہیں۔ ان کی برکت ان مسجدوں میں شامل ہے۔ سب سے بڑی مسجد مسجد حرام، اللہ کا گھر بیت اللہ شریف۔ اللہ نے اپنے گھر میں کیا رکھا؟ قرآن۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں ہے۔ پہلا گھر مکہ میں ہے۔ اس گھر میں کیا ہے؟ فیہ آیات بینات۔ وہ گھر برکت والا ہے اور سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ گھر ہدایت ہے۔ غور ہے، گھر ہدایت ہے۔ ہدی للعالمین۔ لوگ سمجھتے ہیں بندے ہدایت نہیں دیتے، اللہ فرماتا ہے میرے کعبے کا پتھر بھی تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ زور سے بولو، زور سے ہاتھ کھڑا کرو۔ توجہ فرمائی آپ نے، ہدی للعالمین، وہ ہدایت ہے۔ کعبہ کی فضا، کعبہ کا ماحول ہدایت ہے۔ در کعبہ ہدایت ہے، حجر اسود ہدایت ہے، مقام ابراہیم ہدایت ہے، صفا و مروہ شعائر اللہ ہے۔ ہدایت
فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں، اس مسجد میں جہاں ایک نماز پڑھ لو تو لاکھ نماز کا ثواب ہے، جس کی ایمان کے ساتھ زیارت کریں تو زندگی کے سارے اعمال بد جھڑ جاتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے اللہ کی؟ اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم، زور سے کہو سبحان اللہ۔ گھر اللہ کا، مسجد اللہ کی، اور سب سے بڑی شے کعبے کے اندر جو رب اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر کا نشان نہیں، قدم۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں، یہ میں ان کو آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو قریب بیٹھے ہیں یہ خواص ہیں، میں آپ کو تقریر کرنے آیا ہوں۔ ان کو آتا ہے، پہلے بھی آتا ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں ان کو آتا ہے۔ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کہو گے کہ تقریر کہاں کی کر رہے ہو؟ ہر سال ہمارے حضرت سادات کو، علماء کو بلاتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ تم کیسے سید ہو؟ محرم کی تقریر کرنی ہے، ہمیں کعبے لے چلے ہو؟ میں نے کہا اگر جوڑ سمجھ گئے نا تم تو تقریر کی ابتدا سمجھ آ گئی، انتہا سمجھ جاؤ گے۔ اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کے قدموں کے نشان سے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے نا کہ میرے گھر میں، میری مسجد میں، مسجد حرام میں آؤ گے تو میں اپنی سب سے بڑی نشانی دکھاؤں گا، اور سب سے بڑی نشانی حرم کعبہ میں کیا ہے؟ اللہ کے خلیل کے پیر کا نشان ہے۔ پیر کا نشان آپ کے ذہن میں ہوگا کہ رب کا گھر ہے جی، تو نشان بھی کوئی اس کا اپنا ہوگا۔ گھر جس کا ہو نشان اس کا ہوتا ہے نا۔ یہ کیا گھر رب کا نشان ابراہیم کا، وہ بھی سر کا نہیں، پیر کا۔
حالانکہ سر کا ہوتا، کیونکہ انسان کے جسم میں بلند تو سر ہے، پاؤں تو سب سے نیچے ہے۔ یا اللہ تیرا یار ہے، تیرا خلیل ہے، پر گھر تو تیرا ہے نا۔ اگر خلیل کو ہی نشانی بنانا تھا، سر کو بناتا۔ فرمایا سن لو، یہ میرا یار ہے، اس نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، قواعد اور بنیادیں اس نے قائم کی، اپنے بیٹے کی قربانی میری راہ میں اس نے کی، میرا گھر آباد کرنے کے لیے بیوی بچے آ کے مکے میں اس نے چھوڑے، اس نے میرے گھر کا نشان قائم کیا۔ میں قیامت تک اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے یار کے سر کو کیا سمجھو گے؟ میں تمہارا حج تب قبول کروں گا جب تم میرے یار کے پیر کی زیارت کرو۔ اب ہو سکتا ہے لوگوں کا مطالبہ ہو کہ آپ کو اپنا پنجہ لگانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تم لوگ ہو، تمہیں پتہ ہے اس کا جسم ہے، پنجے ہوتے ہیں جسم والوں کے، اور گھر والا جسم سے پاک ہے۔ جسم سے پاک ہے تو اپنے پیر کا نشان تو نہیں لگائے گا۔ تم کہتے ہو اللہ کے بنا کسی کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی گھر بنایا تو وہ بھی اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ وَوْضِعَ لِلنَّاسِ، یہ میں نے اپنے رہنے کو نہیں بنایا، تمہارے آنے کے لیے بنایا۔ کیوں؟ وہ تو مکان سے پاک ہے، اپنے لیے بناتا، جس مکان میں آ نہیں سکتا کیونکہ مکان سے پاک ہے، تو گھر بنایا۔ کیوں؟ آپ تو مکان والے ہو، بغیر مکان کے آپ حاضری کیسے دیتے؟ آپ کو ایک نشان بتایا، اس نشان میں اس کا قدم لگایا جس کو رب پیار کرتا ہے۔ اس کو پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم ہم نے پوری انسانیت کا تمہیں قائد بنا دیا، پوری انسانیت کے تم قائد ہو، امام ہو، لیڈر ہو، ایک امت کے نہیں، للناس۔ جیسے کعبہ کو دیا للناس، جاعلک للناس اماما۔ کعبہ ساری بنی نوع انسان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی قیادت بھی ساری بنی نوع انسان کے لیے۔ عرض کیجیے ابراہیم علیہ السلام قائد تو ہیں مگر اکیلے؟ فرمایا نہیں، ابراہیم کو جب بنایا تبھی اس نے ہم سے مانگ لیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ نرا مجھے نہیں میری اولاد کو بھی، مِن ذُرِّيَّتِي۔ میں دور سے آیا ہوں، اس لیے مجھے پوچھنا پڑتا ہے آپ کو بار بار۔
पंजाब में होता तो नहीं पूछता बार बार, आपसे पूछना पड़ता है कि मैं भी तकरीर करूं और आपको समझ भी ना आए, तो ये ठीक नहीं है। समझ आ रही है? आप लीडर हो, आप कायद हो, आप इमाम हो। वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरा मुझे इमाम बना ना, मुझे पसंद है मेरी औलाद को भी इमाम बना। सुनियो, ध्यान करो, तकरीर इरफान मशहदी की तकरीर शुरू हो गई। अब आपको समझना पड़ेगा, मैं निरा इमाम नहीं बनता, मेरी औलाद भी इमाम बना। वही मांगा ना जो अपने आप को मिला था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला वही मांगा ना। कहा तू इमाम है, कहा मैं तो हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन मुझे अकेले को न बना, मेरी औलाद को भी बना। समझ आ रही है? अब लोग हमसे पूछते हैं कि इमाम हसन को इमाम कहें, ये तो शिया कहते हैं, इमाम हुसैन को इमाम कहें। मैंने मौलवी तकी उस्मानी दारुल कराची वाले की किताब पढ़ी, हजरत हुसैन लिखता है, इमाम हुसैन नहीं लिखता। मैंने कहा तक्को, कुछ अपने रवैये वालों भी तक्को, तुम्हें इमाम नहीं लगता ये? क्या नहीं, ये तो शिया मानते हैं इमाम, हम हजरत हुसैन कहते हैं।